عرب کا صحرا، جہاں کی دھوپ سے زیادہ وہاں کے لوگوں کا مزاج گرم تھا۔ مکہ کی گلیوں میں خوف کا راج تھا۔ نئے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کر رہے تھے، کیونکہ مکہ میں ایک ایسی ہستی گھوم رہی تھی جس کے قدموں کی آہٹ سن کر مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ آج عمر کے چہرے پر موت رقص کر رہی تھی، ہاتھ میں ننگی تلوار اور آنکھوں میں خون۔ عمر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج معاذ اللہ اسلام کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا ہے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ گھبرا کر پوچھا، اے عمر، ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے گرج کر کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، جس نے ہمارے آباء و اجداد کا دین توڑ دیا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر یہ وہاں پہنچ گئے تو قیامت آ جائے گی۔ انہوں نے فوراً کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور تمہاری بہنوئی سعید دونوں اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ میری بہن، میرا خون؟ اب ان کا رخ بدل گیا۔ وہ طوفان بن کر اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے دھیمی آواز میں قرآن پڑھنے کی صدا آ رہی تھی۔ عمر نے دروازہ زور سے پیٹا۔ اندر موجود صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے اور بہن نے جلدی سے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ عمر اندر داخل ہوئے اور چلائے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے بات ٹالنی چاہی، مگر عمر نے انہیں پکڑ لیا اور زمین پر گرا دیا۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے آئی تو غصے میں عمر کا بھاری ہاتھ انہیں بھی لگا۔ بہن کے چہرے سے خون بہہ نکلا، لیکن یہ خون عمر کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ زخمی ہونے کے باوجود بہن نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم جو چاہو کر لو، لیکن ہمارے سینے سے اسلام اب کوئی نہیں نکال سکتا۔ عمر سکتے میں آ گئے۔ وہ بے خوف انسان جس سے پورے مکہ کے مرد ڈرتے تھے، آج اپنی بہن کی استقامت دیکھ کر ہل گئے۔ ان کی نظر بہن کے بہتے ہوئے خون پر پڑی۔ غصہ ٹھنڈا ہونے لگا اور شرمندگی بڑھنے لگی۔ نرم لہجے میں بولے، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ عمر نے غسل کیا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے وہ مقدس اوراق تھامے۔ جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ ان کے ہاتھ میں جو ورق تھا وہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں، اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ عمر پڑھتے گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہی تلوار جو گردن کاٹنے کے لیے اٹھی تھی، اب وہ تلوار حق کی حفاظت کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ عمر کھڑے ہوئے اور پکار کر کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ عمر دار ارقم پہنچے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ صحابہ نے جھلی سے دیکھا تو عمر تلوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب گھبرا گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنے دو، اگر نیک نیت سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، شیر مکہ اندر داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن پکڑ کر جھٹکا دیا۔ فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم باز آ جاؤ؟ عمر کانپ اٹھے، زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ دار ارقم میں صحابہ نے اللہ اکبر کا وہ نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ آج مسلمان چھپ کر نہیں بلکہ 40 جانصاروں کا وہ دستہ عمر اور حمزہ کی قیادت میں پہلی بار کھل کر کعبہ کی طرف نکلا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اسلام پھر کبھی چھپ نہیں سکا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہماری کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ سے بہت جلد
دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.